جو موقع ہے بہت خوشی کا موقع ہے. وہ موقع کیا ہے کہ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں. دو باپ اور بیٹے کی مثال کو دنیا میں ہم قائم کرنے جا رہے ہیں. وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری دیکھیے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیا انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ہے کوئی اولاد, ہے کوئی بچہ, باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا ابھی 10-12 سال کا ہے, ابھی جوانی تک نہیں پہنچا ہے, لیکن بھرا بلا جاننے لگا ہے. ہم میں سے, آپ میں سے کوئی ایک ہوتا تو کہہ دیتا ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, بڑی تمناؤں کے بعد, بڑی آرزوؤں کے بعد آپ کو اللہ نے اولاد نصیب کیا ہے اور اسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں, اسی کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. فرما برداری دیکھیے. آج ہم اپنے والدین کی اس طرح فرما بردار ہیں. باپ جو کہے منو ان اس کو مان لے, یہاں تک کہ باپ اللہ کے راستے میں ذبح کیے جانے, اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے کا حکم دے. آج ہمارا معاملہ بالکل الٹ گیا ہے. آج ہم بالکل دوسری طرف چلے گئے ہیں. باپ کہہ رہا بیٹا ادھر آؤ, بیٹا کہہ رہا ہے سنو ابھی آ رہا ہوں اور غائب ہو جاتا ہے. باپ کہہ رہا بیٹا یہ کر لو, باپ کہتا ابو جان میرے پاس ٹائم نہیں ہے, فلاں بھائی سے کہہ دو, فلاں سے کہہ دو میں نہیں جاؤں گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کام کرنے کے لیے فلاں جا رہا ہوں. یاد رکھیے, یاد رکھیے نوجوانوں, ماں باپ بڑھاپے تک پہنچ گئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی عمر تک پہنچ گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا, اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا. کہتے ہیں اے میرے ابا جان, جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے. ہم کیا کہتے ہیں ذرا سنیے, میں بعد میں آؤں گا. کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی اللہ نے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آگے کیا فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے, ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تو ان کی کسی بات پر جھڑکو نہ. آپ اور ہم کیا نہیں ڈانٹتے ہیں, کیا نہیں جھڑکتے ہیں اپنے والدین کو؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں. ان سے پوچھئے کہ اپنے زندگی میں ماں باپ کی جو خدمت نہیں کر سکے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے آپ کو یہ مواقع فراہم کیے ہیں, والدین کی خدمت کر لو, اور والدین کی خدمت سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ شادی ہو گئی ہے, بچے والے ہیں, بیوی کہہ رہے ادھر آؤ, بچے کہہ رہے ہیں یہ کام کرو, اور آپ ان کو قربان کر رہے ہیں, ان کی باتوں کو ٹال رہے ہیں اور اپنا سارا توجہ اپنے والدین کی طرف لگا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ماں باپ کی بات مانیں گے تو بیوی سے جھگڑا ہوگا, بچوں سے جھگڑا ہوگا. کہ اتنا خیال آپ اپنے والدین کا کیوں کرتے ہیں؟ دوسرے بھائی تو ہے نہیں, ہر گھر کا معاملہ, ہر گھر کا معاملہ ہے. پہلے قربانی پیش کرنی ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کرنا سیکھیں, ماں باپ کی اطاعت کرنا سیکھیں, وہ چاہے جس حالت میں ہو. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا, اسی طرح آپ کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے, ان کی کوئی بات بری لگے, ان کی کوئی بات غلط لگے, ان کے سامنے اف تک نہ کہو, ان کو جھڑکو نہیں. ان سے جب گفتگو کرنی ہے, ان سے جب بات کرنی ہے تو نرم انداز میں بات کرو, عزت کے ساتھ بات کرو, اور ہمیشہ اپنے بازوؤں کو, اپنے آپ کو ان کے سامنے چکا کر رکھو. یہ رب العالمین کا فرمان ہے. اللہ کی اطاعت کے بعد, رسول کی اطاعت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا رب العالمین نے حکم دیا ہے تو والدین کی فرما برداری کا ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, پھر اس کے بعد یہ قربانی کریں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا ہے, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اگر اس سنت کو زندہ کرنا ہے, اس سنت کو, اس قربانی کو قبول کروانا ہے تو ماں باپ کو مت بھولیے, والدین کو مت بھولیے,
वालिदैन की इताअत और फर्माबरदारी कीजिए। हाँ, अगर वालिदैन आपको इस बात पर उभारें कि आप शिर्क कीजिए तो वहां आप उनकी बात ना मानिए। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बिल्लाह फला तुतिउहुमा। बस एक यही बात है, एक यही बात है। वालिदैन जहां शिर्क करने के लिए कहें, अल्लाह के हक को मारने के लिए कहें, वहां आप उनकी बात नहीं मानेंगे, वरना हर मामले में आपको उनकी बात माननी ही माननी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इस पैगाम को अपने सीनों में सजा कर रखने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करने का हुक्म दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि जिस तरीके से अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इताअत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी, उन्हीं के उसवे हसना को अपनाते हुए, उन्हीं के तरीके को अपनाते हुए हम अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करें। उनके सामने दुनिया की सारी नेमतें, दुनिया की सारी दौलत हेच है, बेकार है। लाख कमा ले आप, करोड़पति आप हो जाएं, लेकिन आपके वालिदैन आपसे नाराज हैं। आप सदका तो खैरात करने वाले हैं, आप नमाज पढ़ने वाले हैं, आप ज़कात देने वाले हैं, लेकिन आपके वालिदैन आपसे नाराज हो जाएं, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम वालिदैन की इताअत करें। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तो उनके खबरों को नूर से भर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक अता फरमा कि जो हम कुर्बानियां तेरे दरबार में पेश करें तो उसको कबूल कर, हम खुद खाएं, मुसलमानों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं और गैरों को खिलाएं। ऐ अल्लाह तबारक व तआला इस कुर्बानी के मौके पर हमें मुत्तहिद होकर के मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारक